لہذا میں مولانا ذکی باقری صاحب سے گزارش کروں گا کہ اگلی بار اگر آپ ممبر سے کوئی بھی ایسا بیان جاری کریں جس سے قوم کے منتشر ہونے کا خطرہ ہو تو اس سے پہلے یہ سوچ لیجئے گا کہ اس بھرے ہوئے مجمع میں کوئی شمس تبریز بھی ہوگا کہ جس نے مرجع کے دشمن کو نہ چھوڑا تو عزاداری کے دشمن کو کیا کرے۔ پر میں کیا سیکھا؟ زنجیر کا ماتم کرو، کما کا ماتم کرو، جو اس کے خلاف بولے اس کو جہنم میں ڈال دو۔ آیا پورے محرم کا میسیج زنجیر، پورے محرم کا میسیج قما؟ امام حسین کوئی اور ہدف نہیں رکھتے تھے؟ پوری تاریخ زنجیر قما 200-250 سال پہلے تک نہیں ہے، یہ نئی شروع ہوئی ہے۔ اس کے بعد میں حیدرآباد گیا اور مراجع کرام کے خلاف، بولنے والوں کے خلاف ان کے علاقے میں احتجاج کیا، ٹھیک ہے، ان کے علاقے میں احتجاج کیا، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک بات بتائیے کہ جب میں مرجع کے خلاف بولنے والے کو نہیں چھوڑتا تو پھر عزاداری کے خلاف بولنے والے کو کیسے چھوڑنا؟ یہ دیجئے ذرا، یہ دیجئے ذرا، یہ دیجئے ذرا، یہ سنیے، میں نہیں قطعاً میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ کسی کا بھی بائیکاٹ کیا جائے، کسی پر لعنت کی جائے۔ میرا مقصد اور صرف اتنا مقصد ہے کہ اگر ذہن میں کوئی غلط فہمی ہو تو اسے کم سے کم امام کے قول کے ذریعے اس غلط فہمی کو دور کیا جا سکے، تاکہ اگلی بار منبر پر کچھ بولنے سے پہلے سوچا جائے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں محشر میں جناب فاطمہ کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں، انہیں احساس دلا جائے، لعنت نہیں، احساس دلایا جائے، قطعاً نہیں، لعنت بالکل بھی نہیں، احساس دلا جائے، ٹھیک ہے نا۔ میں ابھی چاہوں تو یہ میرے پاس موبائل ہے اور میں چاہوں تو ابھی ریکارڈنگ آن کر کے اور ایک جملے کا میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا، ایک جملہ۔ بہرحال میں چاہوں تو ریکارڈنگ آن کر سکتا ہوں لیکن ریکارڈنگ آن کروں گا نہیں۔ میں اس جگہ اس لیے بول رہا ہوں کہ اس جگہ پہ میری اس سرزمین سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں کہ جن سے میں پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں اور سب سے زیادہ وہاں جاتا ہوں جسے علی پور کہتے ہیں، اور سب سے زیادہ جاتا ہوں میں، سب سے زیادہ، اور میرے خیال سے بائی فیس میں سب کو جانتا ہوں۔ اس لیے بھی میں چاہتا ہوں کہ یہ پیغام ان کے ذریعے سے وہاں تک پہنچ جائے۔ میں چاہتا تو کل لکھنؤ میں بول دیتا، پرسوں الہ آباد میں بول چکا ہوتا، لیکن نہیں، میں نے یہ طے کیا تھا کہ ایسی جگہ بولوں گا تاکہ جسے جواب دیا جا رہا ہے جواب اس تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے۔ حضور نے فرمایا جہاں دیکھو وہاں زنجیر کا ماتم، جہاں دیکھو وہاں زنجیر کا ماتم، جہاں دیکھو وہاں قما کا ماتم۔ دیکھیے گا میری طرف، جناب زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ میں کہہ چکا ہوں، جب میں اپنی بات مکمل کر لوں گا اس کے بعد بولیں گے آپ۔ کیا فرمایا؟ جہاں دیکھو وہاں زنجیر کا ماتم، جہاں دیکھو وہاں قما کا ماتم۔ حضور یہ بس 250 سال کی ہے، اس سے پہلے کی تاریخ اس کی نہیں ملتی۔ میں نے اسے قبول کیا کہ حضور یہ 250 سال پرانی تاریخ ہے، اس سے پہلے اس کی تاریخ نہیں ملتی، اوکے، میں اسے قبول کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ زنجیر کا ماتم، خون کا ماتم، اس پہ روک، اس پہ ٹوک، عزاداری پہ روک، یہ نہ اٹھاؤ، کوئی چنئی سے چلا رہا مہندی نہ اٹھاؤ، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کھوا بنا رکھا ہے سب نے۔ سنیے عزاداری کیا ہے۔ زیارت ناحیہ سنا ہے نا؟ نہیں بہت دور نہیں لے کر کے جاؤں گا کہ ثبوت میں آپ کو لے جا کر کے بہت دور کا دوں اور اپنی فالتو کی بکواسیں اور فالتو کی دلیلیں دوں، نہیں۔ زیارت ناحیہ جانتے ہیں نا؟ ایک لوتی زیارت ہے کہ جسے ہمارے آخری امام نے قبر امام حسین پر جا کر، قبر امام حسین پر جا کر ڈائریکٹ امام سے خطاب کیا، ڈائریکٹ، اور خطاب کر کر کے کہا
کہ میرا سلام ہو اے آدم کے وارثات پر، اے نوح کے وارثات پر، اے ابراہیم کے وارثات پر۔ یہ سلام کرنے کے بعد امام نے فرمایا میرا سلام ہو ان سوکھے ہوئے ہونٹوں پر کہ جو پیاس کی شدت کی وجہ سے مرجھا گئے، میرا سلام ہو ان جسموں پر کہ جو کربلا کی گرم ریت پر پڑے رہے۔ یہ سارے سلام امام نے کیے ہیں۔ میں اور آسان کر دیتا ہوں، پلے سٹور میں جائیے، زیارت ناہیہ ماریے، سرچ ماریے، فوراً آپ کو پوری زیارت ناہیہ آ جائے گی اردو ترجمے کے ساتھ، اوکے، اردو ترجمے کے ساتھ۔ امام فرماتے ہیں اے میرے جد امجد، مجھے افسوس ہے کہ میں کربلا میں آپ کے ہمراہ موجود نہ تھا۔ دیکھیے گا میری طرف، کیا فرماتے ہیں امام؟ مجھے افسوس ہے کہ میں کربلا میں آپ کے ہمراہ موجود نہ تھا۔ اگر میں کربلا میں آپ کے ہمراہ ہوتا تو میں بھی آپ کے ساتھ آپ کے دشمنوں سے جنگ کرتا۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اب امام نے یہ جملہ فرمایا، دیکھیے اب یہ ذرا میں اگر کیمرہ مین اگر اسے زوم کر کے دکھا سکتے ہوں تو اسے دکھا دیں، ذرا اسے زوم کر کے دکھا دینا بالکل قریب سے، تاکہ آج کے بعد یہ کلپ جہاں بھی جائے نا تو بنگلور کی سرزمین سے یہ آواز پوری دنیا تک پہنچ جائے کہ آزاداری کیا ہے۔ زوم کر کے اسے دکھا دینا، اس کا ٹرانسلیٹ اس طرف انگلش میں بھی کر دیا گیا ہے۔ دکھا دینا تو اشارہ کر دینا تاکہ میں اسے پڑھ دوں۔ اوکے ڈن۔ ایک صلوات پڑھ لیں آواز بلند۔ سنیے اب امام کیا فرماتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں فَلَا أَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً وَلَأَبْكِيَنَّ لَكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا حَسْرَةً عَلَيْكَ وَتَأَسُّفًا عَلَى مَا دَهَاكَ وَتَلَهُّفًا حَتَّى يَمُوتَ بِلَوْعَةِ الْمَصَائِبِ وَغُصَّةِ الْاكْتِئَابِ۔ امام فرماتے ہیں اے میرے جد، میں آپ کے ہمراہ کربلا میں جنگ نہ کر سکا تو اے میرے جد وَلَأَبْكِيَنَّ لَكَ، میں آپ پر بکا کروں گا۔ کیسا بکا کروں گا؟ کہا کہ جس طریقے سے آپ کا خون بہایا گیا اس طریقے سے میں خون کے آنسو بہاؤں گا۔ ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے میں خون کے آنسو۔ اگر بات یہی مکمل ہو جاتی تو میری دلیل نہ ہوتی، یہ اگر بات یہیں تک ہوتی تو یہ دلیل نہ ہوتی۔ امام فرماتے ہیں حسرتن علیکا وتأسفن علی ما دہاکا وتلہفن حتی یموت بلوعۃ المصائب، چونکہ میں اب کربلا میں آپ کے ساتھ موجود نہ تھا، لہذا میرے جد امجد اب میں مصیبتوں کی بھٹی میں اور جلتے ہوئے شعلوں کے درمیان آپ کی مصیبتوں کو سوچ سوچ کر اس طریقے سے کود جاؤں گا کہ جل کر خاک ہو جاؤں گا، جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد فرمایا حتی یموت بلوعۃ المصائب، یہاں تک کہ میں مصائب کی شدت کی وجہ سے مر جاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے جو زیارت ناہیہ پہ شک کرے اس کے باپ میں شک۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا، میں شمس تبریز اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں ساری سب کچھ دے چکا ہوں میں آپ کو۔ جو زیارت ناہیہ پہ شک کرے اس کے باپ میں شک، اس کے حسب میں شک، اس کے نسب میں شک، اس لیے کہ وہ زیارت ناہیہ پہ شک نہیں کرے گا، وہ امام پہ شک کرے گا، اور یہ طے ہے کہ جو امام پہ شک کرے گا وہ سب کچھ ہوگا، حلالی کبھی رہے گا، وہ سب کچھ ہوگا کبھی بھی۔ سنیے گا میری پوری بات۔ امام نے فرمایا حتی یموت بلوعۃ المصائب، مصائب کی شدت کی وجہ سے مر جاؤں گا،
آپ کو جناب سیدہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، امام، اسے زیارت ناہیہ کو امام کا مرثیہ بھی کہا جاتا ہے، امام قبر حسین پر کہہ رہے ہیں کہ وہ مصیبت و آلام جھیلوں گا کہ میں غم و اندوہ کی بھٹی میں اور مصیبتوں کے شعلوں میں اس طریقے سے کود جاؤں گا کہ مر جاؤں گا۔ اب ایک سوال میں آپ سے کروں، عشق حسین میں امام آخر نے بتایا کہ محبت کا کمال یہ ہے کہ انسان مصیبتوں کے پہاڑ برداشت کر کر کے مر جائے، پہاڑ برداشت کر کر کے۔ یہ جسے آپ زنجیر کا ماتم کرتے ہیں وہ تو ابتدا بھی نہیں، ارے میں کیا آج کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا، وہ تو مصیبتوں کی ابتدا بھی نہیں ہے۔ وہ شجاع کسی، وہ یاد ہے نا آپ کو، وہ پاکستان سے ایک شجاع کا ایک کلام آیا تھا، اس میں ایک مصرع تھا بڑا پیارا تھا۔ کیا مصرع تھا؟ بڑا مشہور زمانہ ہوا کہ حسین مجھ کو معاف کرنا، میں زندہ آیا ہوں کربلا سے۔ زیارت ناہیہ کی خدا کی قسم جیسے لگ رہا پتہ نہیں دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا، مگر زیارت جیسا ایسا لگ رہا ہو کہ زیارت ناہیہ کا جملہ لے لیا گیا ہو، حسین مجھ کو معاف کرنا، میں زندہ آیا ہوں کربلا سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم غم حسین کی ابتدا یہ ہے کہ انسان اس غم کو برداشت کرتے کرتے مر جائے۔ دوسری بات آپ نے فرمایا دوسری بات سنیے گا میری طرف، دیکھیے گا، آپ نے فرمایا کہ یہ بولتے ہیں کہ اب ایسے قرنی نے اپنے دانت توڑ لیے، یہی تھا نا لہجہ؟ کیا فرمایا؟ یہ بولتے ہیں اب ایسے قرنی نے اپنے دانت توڑ لیے۔ ارے یہ کیوں دیکھتے ہو اب ایسے قرنی نے دانت توڑے؟ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ جناب سیدہ نے وہ عمل کیوں نہیں کیا؟ یہی کہا تھا نا، اسی لہجے میں کہا تھا۔ اب سنیے، میں آپ سے کہتا ہوں، یہ نہ دیکھیے کہ جناب سیدہ نے کیا کیا، یہ دیکھیے کہ ویسے قرنی کے اس عمل پر رسول کا رد عمل کیا تھا۔ ہائے 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 ہائے، میں کیا آج کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا، رسول کا رد عمل کیا تھا؟ اگر رسول نے کہا کہ تو نے غلط کیا، ماتم بند کر دو، اگر رسول نے کہا تو نے غلط کیا، ماتم بند کر دو، مگر رسول نے اگر یہ کہا ہو جب اس کے وطن جانا تو میرے اویس کو میرا سلام کہہ دینا، ٹھیک؟ اوکے ٹھیک، یہ تو اب ان کی بات۔ سنیے، ہم پوری میں یہ نہ پڑھتا، میں پڑھنے کی مجبوری، سنیے، کل لکھنؤ میں دنگا ہوا ہے 2 گروہوں میں، مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، 2 گروہوں میں دنگا ہوا۔ کل ٹھاکور گنج تھانہ مولا کے عزاداروں سے بھرا ہوا تھا۔ میں علی پور کو جانتا ہوں، بہت اچھی بستی ہے۔ میں پہلے سال جب علی پور گیا تھا نا تو علی پور والوں نے کہا تھا کہ مولانا، ممبر پہ ہی کسی نے کہہ دیا تھا کہ مولانا اس موضوع کو ٹچ نہ کیجیے گا۔ تو ایک بات بتائیے کہ جو اپنے وطن میں ایسا موضوع کہ جس پہ قوم منتشر ہونے کا خطرہ ہو، اس پہ آپ اپنے وطن میں برداشت نہیں کرتے، پھر علی ہی پور سے ایک مولانا جاتے ہیں لکھنؤ کو منتشر کر دیتے ہیں، تو پھر شمس تبریز کو بھی آ کر کے ایسی جگہ جواب دینا ہوگا کہ جہاں سے ان کے کانوں تک بات پہنچ جائے، ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا، سنیے گا میری بات، میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے کہا نا کہ لعنتیں نہیں، میں نے لعنتیں بند کروائی، میرے پیغام چنا چاہیے ان تک، میرا پیغام پہنچنا چاہیے تاکہ اگلی بار ممبر پہ آئے تو زیارت ناہیہ کا یہ جملہ یاد رہے۔ سنیے گا، آپ کہتے بس 100 سال
کتنے سال؟ 250 سال. اگر یہی بات ہے کہ جو امام کی موجودگی میں ہوا وہی کرنا ہے تو پھر یہ جو ذاکری کر رہے ہیں بند کر دیجئے. یہ سارے مولویوں سے کہیے کہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں، اس لیے کہ امام کے دور میں یہ نصری نظام نصری مجلسیں نہیں ہوتی تھی، مرثیہ خانی ہوا کرتی تھی. ہائے 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 ہائے. ارے مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے. تمہیں جناب زہرا کے حق کا واسطہ دل سے قبول کرنا، یہ بات بھی قبول کرنا. ٹھیک، چلیے آئیے چلیے آئیے چلیے آئیے. ایک بات اور کہوں، دوسری بات بھی ان سارے مولویوں سے کہ جو بھی عزاداری کے خلاف بولتے ہیں کہ دور امام میں نہیں ہوئی اس لیے مت کرو، تو ان سے کہیے کہ سر سے امامہ اتار کے رکھ دیں. اس لیے کہ کوئی ایک تاریخ سے بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ معصوموں کے دور میں کسی غیر معصوم نے معصوموں کا امامہ لگایا ہو. لیکن نہیں، بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ مراسم عذاب پہنچے کیسے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے فرمایا ہمارے تمام مراجع کرام کو اللہ سلامت رکھے، آپ نے فوراً آگے فرمایا. آپ فرماتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے نوجوانوں کو، فلاں مر جا فلاں مر جا فلاں مر جا فلاں مر جا. نہیں، یہ نہیں. کیا فرمایا؟ نہیں. میری طرف دیکھیے گا. نہیں، یہ نوجوانوں کیا ہو جاتا ہے فلاں مر جا فلاں مر جا فلاں مر جا. نہیں، بس ایک آپ میں اور ہم میں، ان عزاداروں میں فرق ہی یہی ہے. ہم چاہتے ہیں ہر مرجع کو مانا جائے. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا. ہم چاہتے ہیں کہ ہر مرجع کو مانا جائے. آپ چاہتے ہیں بس ایک مرجع کو مانا جائے. پھر آپ نے آگے فرمایا، ہر جملے کا جواب سنیے. آگے پھر آپ نے فرمایا، کیا جملہ تھا؟ آگے آپ نے فرمایا کہ رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی نے یہ فرمایا ہے کہ عزاداری سید الشہداء یہ ہر مومن کا فریضہ ہے. خدا کی قسم ہمارے مرجع تقلید اور آیت اللہ سید علی خامنائی یا آیت اللہ سید علی سیستانی یا جتنے بھی آیت اللہ اور مرجع گزرے ہیں، جنہوں نے بھی یہ جملہ کہا ہے کہ عزاداری کی حفاظت ہر مومن کا فریضہ ہے، بالکل صحیح کہا ہے. بالکل صحیح کہا ہے. آپ نے فوراً اس کے بعد کہا تم تو مقصد بھول گئے، تمہارا مقصد صرف خون ہے، خون، تمہارا اور کوئی مقصد نہیں، تم مقصد بھول گئے. خدا کی قسم حسین کا پہلا مقصد تھا انسان جھوٹ نہ بولے. ہاں مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے. حسین کا پہلا مقصد کیا تھا بھائی بتائیے آپ؟ کیونکہ جہاں جھوٹ وہی فریب، جہاں فریب وہی غیبت، جہاں غیبت وہی زنا. ٹھیک ہے نا؟ امام کا مقصد کیا تھا؟ انسان جھوٹ نہ بولے. میں آپ کو جھوٹا نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو جھوٹا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن پھر واسطہ دے کے کہتا ہوں جناب سیدہ کا. آپ نے فرمایا آج کیا ہو گیا ہے ہماری شیعت کو، ذرا حضرت آیت اللہ گوگل پہ SHIA ڈال کے دیکھو کیا آتا ہے. میں امام آخر کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں، سرچ کر کے دیکھ لیجئے ابھی. بولے ماشاءاللہ، بولے غدیر ہے اس میں. آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آنا چاہیے تھا علی، آنا چاہیے تھا نہج البلاغہ. چچا نے بھی بتا دیا اور سب جانتے ہیں کہ جب بھی لکھا جائے گا گوگل پر SHIA تو وہی آئے گا جو شیعہ کی پہچان ہے، غدیر. جو ہم شیعہ کی پہچان ہے یا نہیں ہے؟ ہم شیعہ کی پہچان کیا ہے؟ غدیر ہے. تو آپ نے کہا بالکل حضرت آیت اللہ سید علی خامنائی نے بالکل صحیح کہا ہے کہ ہر مومن کا فریضہ ہے، مگر وہ فریضہ آپ پر بھی ہے. آخری جملہ مجلس تمام،
وہ فریضہ آپ پر بھی ہے. اب عزاداری کا فریضہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جیسے امام نے عزاداری کی، یہی تھا نا جملہ، جیسے امام نے عزاداری کی ویسے ہی کی جائے. امام 40 سال خون کے آنسو روئے، آپ 1 سال رو لیجئے. نہیں آخری بات کہوں گا، مصائب سے جڑ جاؤں گا، آپ کی سماعت معراج پہوں گی. آپ کہہ رہے ہیں جیسے امام نے کی ویسے عزاداری کی جائے. امام 40 سال روئے، آپ 1 سال رو لیجئے. آپ 1 سال نہیں رو سکتے، 1 مہینے رو لیجئے. 1 مہینے نہیں رو سکتے، 1 ہفتے رو لیجئے. 1 ہفتے نہیں رو سکتے، 1 دن رو لیجئے. 1 دن نہیں رو سکتے، 1 گھنٹے رو لیجئے. 1 گھنٹے نہیں رو سکتے. زندگی میں ایک بار زندگی میں بس ایک بار. مگر آپ کیا احیاء عزاداری سنتی جو امام حضرت آیت اللہ خامنائی نے فرمایا ہے، آپ کیا اس کا احیاء کریں گے؟ امام سنیے، جملہ سنیے. امام محرم کا چاند دیکھتے تھے، امامہ اتار کے رکھ دیتے تھے. آپ شب عاشور بھی امام مجلس ہوتے ہیں. ہائے 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 ہائے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا. یہ ہے مراسم عزاداری، احیاء عزاداری سنتی. یہ ہے امام آستینیں چڑھا لیتے تھے. آپ شب عاشور بھی آپ کی آستینیں یہاں ہوتی ہیں. امام گریبان چاک کر لیتے تھے. شب عاشور ماشاءاللہ آپ کے کالرز کے کیا کہنے. تو احیاء عزاداری سنتی یہ ہے کہ ویسے رویا جائے کہ جیسے حسین پہ اماموں نے رویا. رو سکتے ہیں آپ، ہم اور آپ، ہم بھی کہہ رہے ہیں، ہم اور آپ منبر پر جانے سے پہلے ہنس بول رہے ہوتے ہیں، مسکرا رہے ہوتے ہیں. منبر سے اتر جانے کے بعد جاتے ہیں، ہنسنے لگتے ہیں، مسکرانے لگتے ہیں. ہم اور آپ یہ آپ زندہ کریں گے، ہم زندہ کریں گے. ہماری کیا اوقات اس عزاداری کو بچانے کی کہ جس کا محافظ پردہ غیب میں آج بھی زندہ ہو. آپ اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لہذا میں مولانا ذکی باقری صاحب سے گزارش کروں گا کہ اگلی بار اگر آپ منبر سے کوئی بھی ایسا بیان جاری کریں جس سے قوم کے منتشر ہونے کا خطرہ ہو، تو اس سے پہلے یہ سوچ لیجئے گا کہ اس بھرے ہوئے مجمع میں کوئی شمس تبریز بھی ہوگا کہ جس نے مرجع کے دشمن کو نہ چھوڑا تو عزاداری کے دشمن کو کیا کرے. ہائے ہائے، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے ہم کیا، ہماری اوقات کیا، ہم کیا روئیں گے حسین پر، ہم کیا ماتم کریں گے حسین پر، ہم کیا گریہ کریں گے حسین پر. ہاں عزادارہ نے امام مظلوم کربلا